سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ڈائبٹیز کے بارے میں اور رمضان کے روزوں کے بارے میں معلومات آپ تک فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے جنگ اخبار کے سنڈے میگزین کے ہیلتھ اینڈ فٹنس سیکشن سے ڈاکٹر سید منصور علی کے مضمون سے استفادہ حاصل کیا۔ ماہ سیام اور ذیابیطس کے شکار افراد غذا، دوا، احتیاط تدابیر اور معمولی تبدیلی سے اپنی اسلامی واجبات پوری کر سکتے ہیں۔ ماہ سیام کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول اشر رحمت اور وہ بھی رحمت الہی کا ہے، تو دوسرا گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے بنی نوع انسان کی مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ بلا شبہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، تو ہر نفلی عبادت کا ثواب فرض کے مساوی ہو جاتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر آتی ہے، جو اپنی فضیلت میں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلوں پر، تاکہ تم تقوی کر حاصل کرو۔ حدیث قدسی ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین پابندے زنجیر کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف۔ تو یقیناً ہر وہ بندہ بشر جس کے قلب میں ایمان کی قندیل روشن ہو، معرفت الہی، رضا الہی کی تڑپ ہو، وہ یقیناً اس مہینے کی برکات سے فیض یاب ہوتا جائے گا کہ معلوم نہیں اگلے سال یہ سعادتیں نصیب ہوں یا نہیں۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان بہت کمزور ہے۔ اس سے بعض اوقات ایسے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، ایسی مجبوریاں اور کیفیات ہو جاتی ہیں جو اسے بے دست و پا کر کے رکھ دیتی ہیں، مگر چونکہ ہمارا دین فطرت ہے، تو اس میں ان فطری تقاضوں، مجبوریوں کا بھی بھرپور خیال رکھا گیا ہے، اور ایسے حالات اور کیفیات جن میں روزہ رکھنے سے صحت سلامتی کو ضعف پہنچ سکتا ہے، یا تو استثناء یا دیا گیا ہے، یا پھر بعد از صحت یابی قضا رکھنے کو کہا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو وہ دنوں میں گنتی پوری کر لے، لیکن جو سفر یا بیمار میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں۔ یعنی کہ وہ افراد جو ایسے عوارض میں مبتلا ہیں جو وقتی ہوں، مثلا ملیریا، ٹائیفائڈ، بخار وغیرہ، تو وہ صحت یابی کی صورت میں روزوں کی قضا پوری کریں، اور جو ایسے موذی عوارض میں مبتلا ہوں جیسے کہ سرطان، ایڈز وغیرہ، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دیں۔ اسی طرح ذیابیطس بھی عارضہ ہے جس میں بعض علامات ایسی ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے پہ روزہ رکھنا مناسب نہیں۔ بعض کیسے میں بآسانی روزہ رکھا جا سکتا ہے، چونکہ یہ مرض احتیاطی تدابیر کا متقاضی ہے، اس لیے روزہ رکھنے سے قبل اپنے معالج سے جو امراض ذیابیطس ہوں مشورہ ضرور کر لیں۔ زیادہ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں تقریباً 15 ڈیز قبل اپنے معالج سے تفصیلی معائنہ مشورہ کر لیا جائے۔ نیز مریض کے ساتھ گھر کا کوئی متعلقہ فرد یا قریبی عزیز بھی ہونا ضروری ہے،
تاکہ اس کے علم میں ہو کہ ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ ماہ سیام کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں معلومات مزید آپ کو ہم اپنے مضمون میں دیں گے۔